تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے علماء نے کچھ اصول بیان کیے. ان میں پہلا اصول یہ ہے انسان گھر کے ماحول کو ٹھیک کرے، گھر کے ماحول کو صحیح بنائے. یہ سب سے پہلا اصول ہے. گھر کا ماحول کیسا صحیح ہوگا؟ گھر کا ماحول ایسا صحیح ہوگا، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا سچا بن جائے تو میں بھی سچ بولوں. میں چاہتا ہوں میں جھوٹ نہ بولوں تو میرا بیٹا بھی جھوٹ نہ بولے، تو بچے کو بھی جھوٹ نہ سکھائے. آج ہم خود سکھاتے ہیں بچے کو جھوٹ. موبائل فون دے دیتے ہاتھ پہ، بیٹا کہہ دینا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، ابو موبائل چھوڑ کے چلے گئے. گھر پہ کسی نے دستک دے دی، بیٹا جا کے کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے سچے بن جائیں لیکن سکھا جھوٹ رہے ہیں. جب تک ماحول صحیح نہیں ہوگا اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی. ہم چاہتے ہیں ہمارے بیٹے اولاد گالیاں نہ دے تو ہم بھی اپنی اولاد کو گالیاں نہ دے، ہم بھی اپنی اولاد کے سامنے گالیاں نہ دے تو ہمارے بچے بھی ایسے بنیں گے. ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں پردردار بنیں تو ان کی مائیں بھی پردہ کرنے والی بنیں. بچیاں بڑی پریشان ہوتی ہے، ہم تو پردہ کرتی ہے. ہم اگر اسکول جائے، مدرسے جائے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، باپ کا حکم، ماں کا حکم، پردہ کر کے جانا بیٹا، ہم تو پردہ کر کے چلی جاتی ہے. لیکن یہ کیسا دین ہے؟ ماں بازار جا رہی ہے، شاپنگ کے لیے جا رہی ہے، ماں پردہ نہیں کر رہی، بچے بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ میرے لیے دین کے اصول الگ ہے، میری ماں کے لیے دین کے اصول الگ ہے. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انسان گھر کا ماحول ٹھیک کرے. اگر ہماری تربیت اچھی ہوگی تو ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت اچھی کریں گے، ہم اپنی اولاد کی بھی اسی طرح تربیت کریں گے. اپنی اولاد کو اگر اپنی اولاد ساتھ رہتے ہوں ہم بھی باپ کی اس طرح خدمت کرے تو اولاد دیکھے گی کہ میرا ابا اپنے والد کی کیسی خدمت کرتا ہے، بلند آواز سے بات نہیں کرتا، ان کی فرما برداری کرتا ہے. تو یہی میسج اس کے بچے کو جا رہا ہوگا، بچہ خود سیکھ جائے گا. لیکن آج بوڑھا ابا یہی پریشان ہے کہ بیٹا بولتا نہیں ہے، جب بات کرتا ہے میرے سامنے تو دل چھلنی ہو جاتا ہے، میرا دل چھلنی ہو جاتا ہے. اولاد نہیں ہے، باہر ممالک میں ہے، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کے فون نہیں آ رہے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں. کل کسی نے واقعہ سنایا، ایک صاحب بوڑھے میاں موبائل کی دکان پر گئے اور موبائل کی دکان والے سے کہا میرا موبائل خراب ہے، اس کو ٹھیک کرو. موبائل کی دکان والے نے موبائل چیک کیا، کہا بابا موبائل تو آپ کا ٹھیک ہے. تو پھر کہنے لگا پھر میرے بچوں کے فون کیوں نہیں آتے؟ آج ہر کوئی اس طرح پریشان ہے کہ بیٹے یاد نہیں رکھ رہے ہیں، بیٹے یاد نہیں رکھ رہے ہیں. تو انسان اپنے گھر کا ماحول اسی طرح ٹھیک کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے بچوں کے سامنے ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرے، ان کی خدمت کرے تو بچہ بھی یہی اسی طرح سیکھے گا، سیکھنے کی کوشش کرے گا. آج ہر ماں پریشان ہے، میری بیٹی جب بات کرتی ہے مجھ سے ایسی بات کرتی ہے جیسے مالکن ماسی سے بات کر رہی ہو. تو اس طرح ماں باپ سارے پریشان، مائیں بھی پریشان ہے، والدین بھی پریشان ہے. اسی پریشانی میں ہے کہ بیٹے ہمارے نافرمان ہو گئے. تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کی اصلاح کرے، گھر کا ماحول ٹھیک کرے. 10 بچوں کا ہونا کمال نہیں، ایک بچے کا تربیت یافتہ ہونا یہ کمال ہے. اگر محلے میں 100 بدماش ہو، کوئی 100 بدماشوں کی تعریف نہیں کرے گا. ایک اگر بچہ دیندار ہوگا، نیک ہوگا، لوگ اس کی تعریف کریں گے. 10 بچے ہوں کسی کے سارے نافرمان بدماش ہو، کوئی ان کی تعریف نہیں کرے گا. 10 کسی کا ایک بچہ ہو فرما بردار ہو، لوگ اس کی تعریف کریں گے. تو جب تک گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک اولاد کی تربیت نہیں ہوگی. اولاد کی تربیت کا ہونا، نیک اولاد کا ہونا، یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ انسان کا ایسا نیک بیٹا کہ اس کے لیے
مرنے کے بعد بھی دعائیں کرے، فرمائیں یہ نیک بیٹا یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہم صدقات جاریہ کرتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ بھی تعاون کر لیا، مدارس کے ساتھ بھی کر لیا، فلاحی اداروں میں بھی کر لیا، ہسپتالوں میں بھی کر لیا۔ اس صدقہ جاریہ کو بھی قیمتی بناؤ جو انسان کی اپنی اولاد ہے۔ اولاد کی تربیت نہ ہو تو یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ تو اس صدقہ اپنے لیے اپنی اولادوں کو انسان صدقہ جاریہ بنائے۔ اور دوسرا اصول، انسان اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرے۔ ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے اولاد سے، ہم بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرے۔ کوئی اچھا کام کرے ہم تعریف نہیں کرتے، دعائیں نہیں دیتے، لیکن ذرا سی غلطی ہوتی ہے تو گالیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کی تعریف کرے، اچھے کام پر تعریف کرے، اور اس طریقے سے اولاد سے پیش آئے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات وہ آپ تک کرے، آپ کو شیئر کرے۔ اگر اس آپ والد سب سے اچھا دوست بن جائے، اگر اس کو محلے کے اور دوست مل گئے جو اس کو کسی اور کام میں گناہوں میں مبتلا کر دیا، پھر کل پچھتاوا ہوگا۔ تو انسان اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرے، خصوصی اپنے اولادوں کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے خادموں میں سب سے چھوٹے خادم تھے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کے خادموں میں سب سے چھوٹا ہے، ان کے لیے آپ دعا فرما دے۔ صحابہ کرام دعائیں لیا کرتے تھے، اپنے اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے اس بچے کے لیے آپ دعائیں فرمائیں، یہ آپ کے خادموں میں سب سے چھوٹا خادم ہے۔ نبی علیہ السلام نے 4 دعائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائیں۔ پہلی دعا فرمائیں کہ اے انس اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، عمر میں برکت کی دعا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 برس سے بھی زیادہ تھی۔ پھر دوسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں برکت کی دعا عطا فرمائی کہ مال میں برکت کی دعا دی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات تھے، باقی سارے صحابہ کے بھی باغات تھے، سارے صحابہ کے باغات سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، مگر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے۔ یہ دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ پھر تیسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ کی اولاد میں برکت ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 100 سے زیادہ اپنے بچے بچیاں پوتے پوتیاں خود اپنے ہاتھ سے میرے سامنے انتقال ہوا، 100 سے زیادہ بچوں کا میرے سامنے انتقال ہوا۔ تو اللہ نے ان کے مال میں بھی برکت دی، ان کے اولاد میں بھی برکت دی، ان کی زندگی میں بھی برکت دی۔ پھر چوتھی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش کی دعا فرمائی، مغفرت کی دعا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں دعائیں قبول ہوئی، مجھے اللہ کی ذات سے پکی امید ہے کہ یہ چوتھی دعا بھی میرے حق میں قبول ہوئی ہوگی، کہ وہ اپنے اولاد کے لیے انسان دعائیں کرے، اپنے اولاد کو ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھے، اپنے اولاد کو ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھے۔ انبیاء علیہ السلام کے دعاؤں میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے ہمارے رب ہمیں بھی نماز کا پابند بنا، ہماری ذریت ہمارے اہل و عیال کو بھی پابند بنا، ربنا وتقبل دعا، ہماری نماز و عبادتوں کو بھی قبول فرما۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے، خود بھی نیک کام کرتے، گھر والوں کو بھی نیک کام کا حکم دیتے۔ پھر دوسرا عمل خود بھی اپنے لیے بھی دعائیں کرتے، اپنے دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو دوسرا عمل انسان اپنے اولاد کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرے، اور تیسرا عمل لب و لہجہ انسان نرم رکھے۔
ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تبارک و تعالی خود نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں ہر معاملے کے اندر۔ انسان اگر گھر کے باہر فوجی ہے، جرنیل ہے، کرنل ہے، کسی بھی عہدے پر ہے، لیکن گھر کے اندر داخل ہو تو مشفق والد بن کر داخل ہو، شفیق بن کر داخل ہو، محبت بکھیرنے والا بن کر داخل ہو، گھر کے اندر ایسا جھگڑوں والا ماحول نہ ہو، گھر کے اندر لڑائیوں والا ماحول نہ ہو، انسان اپنا لب و لہجہ نرم رکھے۔ نبی علیہ السلام جس حالت میں ہوتے تھے، بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی کہ سینے مبارک سے آوازیں آیا کرتی، لیکن گھر میں جب داخل ہوتے مسکرا کر داخل ہوا کرتے تھے، مسکرا کر داخل ہوا کرتے تھے۔ آج ہم اگر گھر میں داخل ہوتے ہیں، دکان میں نقصان ہوا، کسی نے دھوکہ دے دیا، سارا غصہ گھر پہ جا کے اتارتے ہیں۔ داخل ہونے سے پہلے فون پر ہی گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے آج کچھ ہوا ہے۔ گھر میں داخل ہو نرم بن کر، نرمی والا شفیق بن کر داخل ہو، مشفق والد بن کر داخل ہو، انسان ایسا گھر کے اندر ماحول بنائے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ فرمایا آگاہ رہو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، راعی ہے، نگہبان ہے، ہر ایک سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ آج کا مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے، کل قیامت کے دن فرمایا نبی علیہ السلام نے ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے حوالے سے سوال ہوگا۔ تو اپنی اولاد کی انسان تربیت کی خصوصی فکر کرے، گھر کے ماحول کو بھی بہتر بنائے، ان کے لیے انسان دعائیں کرے، دعاؤں کا بھی ان کے لیے اہتمام ہو، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئے اور اولاد کی خصوصی فکر کرے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ نے جن چیزوں کا دنیا میں نگہبان بنایا، قیامت کے دن